إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تحلیلات تمحیدات تکبیرات اللہ مالک العلام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا اور مشکل کشا ہے لا تعداد اور انگنت بے حد و بے شمار درود و سلام کے لائق امام الانبیاء امام الہدا سید الانبیاء امام المرسلین والمجاہدین وخاتم النبیین آپ کے اور میرے ہادی و رہنما احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہو صحابہ کرام پر اہل بیت پر تابعین اور تبع تابعین پر
محدثین فقہاء پر اور اولیاء اللہ پر جن کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے آج تک ہمارے پاس دین پہنچا ہے، انتہائی ادب و احترام کے لائق میرے بھائیوں اور بزرگوں اور پردے میں لپٹی ہوئی میری ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اثرات رکھتی ہے۔ کسی چیز کو بھی لیا جائے، اگر پانی کو دیکھا جائے وہ اپنے اثرات رکھتا ہے، پیاس بجھاتا ہے۔ اگر آگ کو دیکھا جائے تو آگ جو ہے وہ جلانے کے اثرات رکھتی ہے۔ اسی طرح انسان روٹی کھاتا ہے، روٹی جو ہے وہ بھوک مٹانے کے اثرات رکھتی ہے۔ ہر چیز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنے اثرات رکھتی ہے۔ اگر پھل کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں۔ اگر کوئی زہر ہے تو اس زہر کے اپنے اثرات ہیں۔ کسی کے اثرات فائدہ مند ہوتے ہیں اور کسی کے اثرات نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیکیاں جو ہیں ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور برائیاں جو ہیں ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ نیکیوں کے اثرات فائدہ مند ہوتے ہیں، برائیوں کے اثرات برے اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ انسان گناہ کر سکتا ہے، گزشتہ جمعہ کے اندر بھی ہم نے بیان کیا تھا، لیکن انسان اگر اپنے اس جرم کے اوپر، اس خطا کے اوپر ہی پکا رہتا ہے، اس کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ، کوئی خواہش نہیں رکھتا، جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس انسان کو کیا کیا جو ہے وہ اثرات پہنچتے ہیں، کن کن چیزوں کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ جو شخص گناہ گار ہے اس کو دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ گناہ کے اثرات جو ہیں وہ اس کی ذات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے گھر پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی اولاد پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ جس معاشرے اور سوسائٹی میں رہ رہا ہوتا ہے اس سوسائٹی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب گناہ اس قدر بڑھ جاتے ہیں، اجتماعی سطح پر گناہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اثرات کائنات پر بھی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو گناہ اثر انداز ہوتا ہے وہ انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ استغفار نہیں کی، توبہ نہیں کی، وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ گناہ جب اس قدر بڑھ جاتے ہیں پھر وہ نقطے جو ہے وہ زنگ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ یعنی گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے دل پر سب سے پہلے اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ جب یہ زنگ چڑھ جاتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، وہ شخص دیدار الہی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے پھر انسان اپنے رب کو دیکھ نہیں پائے گا، انسان اس بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ اب جنت جو ہے ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہے، دعا بھی کرتا ہے، جب جنت میں چلا جائے گا پھر باری تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے جو انسان کو جنت کے اندر ملے گی، وہ کون سی نعمت ہے؟ باری تعالیٰ اپنا دیدار کریں گے۔ جب انسان کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے پھر وہ دیدار الہی سے
اور اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا جاتا ہے، معصیت کرتا جاتا ہے، گناہ سمجھ لے پہلے کہتے کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو احکامات جاری کروا دیے ہیں ان کا انکار کر دینا، جن سے منع کر دیا ہے، جن سے روک دیا ہے، ان کا ارتکاب کر دینا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے پھر انسان کے دل پر تالے لگ جاتے ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ یعنی انسان کے دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں، اور جب تالے لگ جائے پھر قرآن کی سمجھ نہیں آتی، قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، اس قرآن کی انسان کو سمجھ نہیں لگتی۔ کسی شخص نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ مدینہ منورہ کے ساتھ اس دنیا کے اندر سب سے خوبصورت اور عظیم جگہ بیت اللہ ہے۔ جگہ بیت اللہ ہو، پوری کائنات میں سب سے افضل جگہ ہو، اور اس افضل جگہ میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان کھڑا ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کھڑے ہو، اور ان کی زبان پر سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب کلام اللہ ہو، پھر جب دل پر تالے لگ جاتے ہیں، ابو جہل جیسے لوگوں کو بھی اس قرآن کی سمجھ نہیں آتی۔ جب قرآن پر تالے، جب دلوں پر تالے لگ جائیں پھر قرآن کی سمجھ نہیں لگتی۔ جب گناہ انسان اتنے زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے، زنگ کے بعد تالے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کا دل جو ہے وہ پتھر ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پتھر بن چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ اگلی آیتوں میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں بعض پتھر تو پھر بھی روتے ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں ان میں سے، بعض خوف کی وجہ سے گر بھی پڑتے ہیں۔ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ جب انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں پھر انسان کو برائی نہیں لگتی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے پھر اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ نوجوانوں کی مجلسوں میں تو یہ بات عام ہو چکی ہے، جب وہ اپنی محفل سجا کر بیٹھتے ہیں تو ان میں اپنے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں، میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، میں نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، اور یہ بڑے اعزاز کے ساتھ بتاتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا ثابت کرنے کے لیے، اچھا ثابت کرنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ انسان کے اس قدر بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ انسان کو گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جب انسان گناہوں میں بڑھ جاتا ہے پھر گناہ اس کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر اس کے دل کو پتھر بنا دیتے ہیں، اور جب گناہ اس سے بھی بڑھ جائے، انسان جو ہے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، پھر وہ دلوں پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اب ان کے سامنے قرآن پڑھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھو، ان کو سمجھ نہیں لگتا۔ گناہوں کے اثرات سب سے پہلے انسان کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان کا دل جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے، اندھیرے ہی اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ انسان کے پاس دنیا کی ہر نعمت بھی موجود ہو، انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے استاد امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے، اور جب امام مالک اس کی ذہانت اور فطانت کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں تمہارے دل کا نور گناہ نہ چھین لے۔ گناہوں کا اثر دل پر کیا ہوتا ہے؟ دل کے نور کو بجھا دیتے ہیں،
دل کے اندر تاریکیاں اور اندھیرے ہی اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ رات کو امام قیم رحمہ اللہ الجوزی کی کتاب دعائے شافی کا مطالعہ کر رہا تھا۔ پاس بیٹھے ایک مہمان نے سوال کیا، قاری صاحب 10 دن تقریباً ہو چکے ہیں، لاہور بھی آتا ہوں، اپنے گاؤں اپنے گھر والوں کے پاس بھی جاتا ہوں، سکون نہیں مل رہا، بڑی پریشانی سی ہے، دنیا کی کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ حالانکہ اس کے پاس مال و دولت بھی کافی ہے، زمین و جائیداد کا مالک ہے، تقریباً 27 سے 28 ایکڑ کا یہ خود مالک ہے، لیکن کہتا ہے مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، کافی پریشان ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نصیحت کے لیے یہ سبب بنا دیا۔ اسی کتاب کو پڑھتے ہوئے آگے ایک لائن یہ بھی پڑھتا ہوں، امام قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہے انسان کے دل پر ایسے اثر انداز ہوتے ہیں کہ انسان کے پاس گھر بھی ہوتا ہے، گاڑی بھی ہوتی ہے، مال و دولت بھی ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، کائنات کی ہر نعمت اس کو مل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا۔ یہ دنیا جو ہے اس کو جو ہے مصیبت ہی نظر آتی ہے، پریشانیاں ہی نظر آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، انسان کی زندگی پر سب سے پہلے گناہ کس چیز پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ دل پر ہوتے ہیں، پھر انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہودیوں نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بدلا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چینج کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی بدلے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا اور ان کو بندروں اور خنزیروں میں تبدیل کر دیا۔ گناہوں کے اثرات انسان کے چہروں پر بھی جاتے ہیں، انسان کی ذات پر بھی جاتے ہیں، اور پھر وہی کنورٹ ہوتے ہوئے اس کی اولادوں میں چلے جاتے ہیں۔ انسان کہتا ہے میں اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دیتا ہوں، لیکن میری بات نہیں مانتے، وہ نیکی کی طرف نہیں آتے، میں ان کو قرآن کی طرف لگاتا ہوں، لیکن وہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا جو ہے اس کو طالب علم بنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میری نافرمانی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کے اثرات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا کتنی مرتبہ کہ خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، تیسرے مرتبہ جب اس دیوار کو سیدھا کرتے ہیں، اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ اس دیوار کو سیدھا کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، اور دیوار سیدھی کیوں کی ہے؟ کیونکہ ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا۔ جس طرح نیکیوں کے اثرات ہوتے ہیں، اولاد کی حفاظت، حتیٰ کہ اس کے مال کی بھی حفاظت ہوتی ہے اگر انسان نیک ہو، اور اگر انسان گناہ گار ہے اس گناہوں کے اثرات اس کے اوپر تو ہوتے ہیں، اس کی آپ پر تو گناہ ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس کی اولاد پر بھی اس کے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان کو یہ گناہ دنیا کے اندر بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ امام قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں، اس دنیا کے اندر جتنی قوموں کو عذاب آئے ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ اٹھائیے قرآن مجید، شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ پڑھیے، انہوں نے ناپ تول کے اندر کمی کی، اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ قوم سمود کو پڑھیے، ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزر رہے تھے، صحابہ نے اس پانی کو استعمال کر لیا جو اس بستی میں واقع کنواں موجود تھا، آپ نے اس پانی کو استعمال کرنے سے منع کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے وہ جس پانی سے گھندا ہوا آٹا تھا اس آٹے کو بھی پھینک دیا۔ گناہوں کے اثرات دنیا پر بھی ہوتے ہیں، اور انسان کو اس دنیا کے اندر بھی اس گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ قوم لوط کو دیکھ لیجیے، لواطت کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کو عذاب دیا، ان کی زمین کے نچلے والے حصے کو اللہ نے اٹھا کر پٹک کر اس کا نیچے والا حصہ اوپر کر دیا، اور پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ کس وجہ سے؟ اللہ نے ان کو ان کے گناہ کی وجہ سے یہ سزا دی۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کا تذکرہ کیا کہ ان کو اللہ نے کئی عذاب دیے اور سب عذاب گنوائے. کئیوں کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا. قارون علیہ السلام، قارون جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی معصیت کی، مال پر اترایا، تکبر کیا، اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا. کسی نے اللہ کی نافرمانی کی، تکبر کیا، شرک کیا، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا. فرعون جس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی تھی، اللہ نے اسے پانی میں غرق کر دیا. نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اللہ کی نافرمانی کی، شرک کیا، اللہ کے ساتھ دشمنی کی، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا. قوم سمود تھی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے تیز آندھی چیخو پکار والی جیسی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. کسی کو اللہ نے تیز آندھیوں کے اندر عذاب سے مبتلا کر دیا. ان سارے عذابوں کی وجہ کیا تھی؟ ان سب کو عذاب کیوں ملے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ملے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات انسان کو دنیا پر بھی جھیلنے پڑتے ہیں، انسان کو دنیا کے اندر بھی عذاب پہنچتے ہیں. باری تعالیٰ سورۃ الملک میں بھی انہی واقعات کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. کہ تم سے پہلے جو قومیں آئی تھیں اللہ نے ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا، کئیوں کو اللہ نے غرق کر دیا. تو اللہ کا یہ ڈرانا کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عذاب دیا اور پھر یہ قرآن مجید میں جو قصے بیان کیے کس لیے؟ ہماری نصیحت کے لیے، تاکہ ہم بھی ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری پر فساد برپا ہو گیا. کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے. دنیا کے کونے کونے کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر فساد برپا ہو گیا. آج ملکی حالات دیکھ لیں، معاشی بحران ہے، قحط سالی ہے، سیلاب اور زلزلے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. انسان جو گناہ کرتا ہے پھر اللہ اسے اس دنیا کے اندر عذاب دیتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے رجوع کر لے، تاکہ وہ لوٹ آئے، گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی گزارے. جہاں انسان کو دنیا کے اندر ان گناہوں کی سزا ملتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، آخرت کے اندر بھی انسان کو اس کے اثرات جھیلنے پڑتے ہیں. انسان کی جب وفات کا وقت آتا ہے، موت قریب ہو جاتی ہے، پھر انسان پر جو سختیاں نازل ہوتی ہیں وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے. پھر انسان کیا کہتا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. پھر اس وقت جب یہ موت کی کیفیت میں ہوتا ہے، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، پھر کہتا ہے اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے میں تاکہ نیکیاں کر دوں. پھر نیکیوں کی خواہش کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر کہتا ہے اللہ کچھ وقت دے دے میں تیری راہ میں کچھ خرچ ہی کر دوں. موت کے وقت انسان کو سختیاں جو پیش آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اس سے بڑھ کر جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے، وہ قبر کے اندر جو انسان کو سانپ اور بچھو ملتے ہیں، وہ کرام الکاتبین جو اس سے سوال پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے کندھوں کے درمیان ہتھوڑا مارنے والے یہ فرشتے جو اس پر مسلط کیے جاتے ہیں، وہ ہتھوڑا جو پہاڑ پر مار دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ایسی سزائیں کن کو ملتی ہیں؟ جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہوتی. دنیا کے اندر بھی اس کے اثرات ہیں، دنیا کے اندر بھی نقصانات.
اور آخرت کے اندر بھی نقصانات. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ کہ جو میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، میرے قرآن سے اعراض کر لیتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی معیشت کو تو تنگ کیا جاتا ہے. یہ دنیا کی سزا ہے، یہ دنیا کے اثرات ہیں. آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو 50 سال والے دن تک اندھا ہی رکھے گی. یہ پوچھے گا اللہ میں دنیا میں جو دیکھتا تھا میری آنکھیں تھی، آج مجھے دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ وجہ کیا ہے؟ تو نے اپنے رب کے ذکر کو چھوڑ دیا، تو نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا تھا. اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو ان گناہوں کے اثرات کے متعلق، مسجد میں بیٹھے نماز کا وقت ہے، نماز پڑھانے کے بعد اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں، صحابہ کیا آپ نے کوئی آج خواب دیکھا ہے؟ اللہ کے رسول آج کوئی خواب نہیں دیکھا. کہا صحابہ میں نے ایک آج خواب دیکھا ہے، میرے پاس 2 آدمی آتے ہیں، مجھے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا ہے. وہ جو کھڑا شخص ہے ایک پتھر اٹھاتا ہے اور وہ اس کے سر پر دے مارتا ہے، اس کا سر جو ہے وہ چور چور ہو جاتا ہے. وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، اتنی دیر میں پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے سر پر پتھر مارتا ہے. یہی معاجرہ چلتا رہتا ہے. میں ان 2 آدمیوں سے پوچھتا ہوں سبحان اللہ یہ کیا معاجرہ ہے؟ یہ دونوں شخص مجھے کہتے ہیں آگے چلیے. میں آگے چلتا ہوں، آگے کیا دیکھتا ہوں؟ ایک شخص الٹا لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا، اس کے پاس ایک لوہے کا ہتھیار ہے، اس کی اس گال سے، اس جبڑے سے نکالتا ہے اور گدی تک کاٹتا ہی چلا جاتا ہے، پھر اس کے ناک سے ڈالتا ہے، گدی تک کاٹتا ہی چلا جاتا ہے، آنکھ پر ڈالتا ہے، گدی پر کاٹتا ہی چلا جاتا ہے. جب ایک سائڈ پر کاٹ لیتا ہے دوسری سائڈ سے شروع ہو جاتا ہے، اس والی سائڈ کو جس نے کاٹا تھا اتنی دیر کو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر دوسری جو سائڈ ہے اس پر پھر یہی عذاب مسلط ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شخصوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاجرہ ہے؟ وہ دونوں ان کو لے کر آگے چلے جاتے ہیں. آگے چلیے، آگے چلتے ہیں. ایک تنور ہوتا ہے، آگ ابل رہی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر برہنہ مرد و زن آگ کے اندر جل رہے ہیں. آپ پوچھتے ہیں یہ کیا معاجرہ ہے؟ یہ دونوں لوگ کہتے ہیں آگے چلیے. آگے چلتے ہیں. آگے ایک شخص نہر کے اندر تیر رہا ہے، وہ نہر خون کی طرح سرخ ہے اور اس کے کنارے کے پاس ایک شخص پتھروں کا ڈھیر لگائے ہوئے بیٹھا ہے. جب یہ تیرنے والا تیر کر تھک جاتا ہے کنارے پر آتا ہے، کنارے پر کھڑا وہ شخص پتھروں کے ڈھیر والا ایک پتھر اٹھاتا ہے، اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے، اس کے اندر پھر توانائی آ جاتی ہے، پھر تیرنا شروع کر دیتا ہے. لمبی حدیث ہے المختصر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے معاملے کا بتایا جاتا ہے کہ جو سب سے پہلا وہ شخص تھا جس کو پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، جس کو پتھروں کے ساتھ مارا جا رہا تھا، وہ شخص تھا جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کو بھی چھوڑ دیا. ان 2 گناہوں کی وجہ سے آخرت کے اندر اسے کیا سزا ملی کہ پتھروں کے ساتھ اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا. دوسرا وہ شخص جس کے جبڑوں کو کاٹا جا رہا تھا، وہ شخص دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر جھوٹ کو پھیلاتا تھا، لوگوں کے اندر لڑائیاں جھگڑے پیدا کرتا تھا، چغلیاں کرتا تھا. یہاں سے بات سنی، اس دوسرے گروہ کے پاس جا کے کی. ایسے شخص کو کل قیامت کے دن یہ عذاب دیا جائے گا. تیسرے وہ شخص جو تندور کے اندر جل رہے تھے، وہ انسان ایسے گناہ کے اندر مبتلا تھے، زناکاری کے اندر مبتلا تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے،
اس زنا کی وجہ سے ان کو یہ عذاب ہوا. اور چوتھا وہ شخص جو خون کی نہر کے اندر تیر رہا تھا وہ سود خور تھا. جب تک وہ سود کھا نہیں لیتا تھا اس کو سکون ہی نہیں ملتا تھا. تو میرے بھائیوں یہ جو گناہ ہے ان کے دنیا کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں, آخرت کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں. اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گھر کے اندر, اس کے بچوں کے اندر, اس کی بیوی کے اندر, معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, دنیا کے اندر, دنیا میں موجود ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی پرہیزگار بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.